آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اچھا پڑھ لو سارے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. سارے سہنی ہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال. الحمدللہ آپ پہنچ کے بھی بندہ آئے نہ دے ان کا فائدہ ہوئی. آ کے اپنے حاضری لگواؤ بارگاہ حسین دے اندر، بارگاہ لسپال کریم دے اندر. اللہ دے عالی شان محل وچ بیٹھے ہو. اچھا سارے با آواز بلند نظر بدی نو سب ہی خیرانے کر کے پڑھو. الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے باوازِ بلند پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تاریخ عالم کا بڑا اہم دن اور اس دن انسانیت نو تاریخ نو زندگی کا ایک نواں موڑ ملیا، ایک نواں رستہ ملیا اور وہ موڑ اور رستہ مولا حسین نے عطا فرمایا. آؤ آپ دے اس آمد کا اظہار کریے اور ایک منقبت آپ کی شان میں پیش کریے. جی کر میں دنیا دے دردانوں کھلار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. جی کر میں دنیا دے دردانوں کھلار دیا. جی کر میں دنیا دے دردانوں کھلار دیا. شبیر
شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اے جملہ مل کے سارے پڑھ لے شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اور شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیا شبیر دے لولو تے شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیا کر زہرا دے بس دینو ہتھی جدرے مار دیا کر زہرا دے بس دینو ہتھی جدرے مار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اور سرن دفن کر کے شبیر کیا مولا دیکھو لوگ کی آلو سنت و جماعت اسیاں نے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا مسلک ہے کہ میرا حسین نہ کسی کے سامنے جھکیا ہے نہ میرا حسین ڈولیا ہے نہ میرے حسین نے رب نال شکوہ تے گلہ کیتا ہے بلکہ حسین تے کی سوچ سی سنو اصغر نو دفن کر کے شبیر کیا مولا اصغر نو دفن کر کے شبیر کیا مولا سو اصغر جے ہو بنی تیرے نام تو بار دیا سو اصغر جے ہو بنی تیرے نام تو بار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اور رب جانتا سید بھی ہم شیر تے برت گیا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ ثانیہ زہرا رب جانتا سید بھی ہم شیر تے برت گیا سرویر دا پا چولی زلفان سوار دیا سرویر دا پا چولی زلفان سوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اور اس کلام کی جان شیر کلام بڑا لمبا ہے لیکن میں جی حاصل کلام اور اس کلام کی جان شیر توجہ کرو اور دیکھو حضرت آقا حسین کا سوچ اور آپ کا خیال کی سی امان کیا امان حسین کیا
عمار حسین کیا میری دعا کریو نانے دی محبت نے سب قرض اتار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اونچا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نذرانے تاجدار ارض و عجم بندی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب سے قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسرار دولا مالک حرد و شرع مالک زمین و آسمان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ اونچا پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بالا کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام اور بارگاہ لجپال حسین دے اندر منقبت دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک دے عالی شان محل دے اندر کسی بھی حاضر میں بھی حاضر اللہ پاک ذکر حسین کا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے میرے بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمانے ذیشان ہی حضور نے فرمایا ذکر الحسین کی عبادت ہو فرمایا میرے زمین کے بیٹھ کے میرے حسین کا چرچا کریا کرو رب تو انو آسمان تو عبادت کا ثواب عطا فرمائے آقا حسین کا ذکر اور سنو ارائیس البیان و صوفیاء لکھتے ہیں اندر لفظ حسین صرف لفظ حسین ذات حسین نہیں لفظ حسین لفظ حسین میں کتنے حرف نے چار ایک ہے ایک سین ایک یہ اور ایک نون کتنے حرف نے چار ڈٹ کے بولو کتنے چار نہیں پکڑن بولو کتنے چار حرف نے علماء فرماتے نے زمین کے بیٹھ کے ایک باری آقا حسین کا نام نامی اس میں گرامی لے فرماتے نے حسین کا پہلا حرف ہے حسین کا نام لے تیری حسین دی ہے دے بدلے اللہ تیری ایک سال دے گناہ معاف فرما دے گا حسین کی ہے دے بدلے ایک سال دے گناہ اگر فرمایا حسین کا دوسرا حرف ہے سین دوسرا حرف کیڑا ہے سین سین فرمایا اللہ حسین کا ذکر کر حسین کا دوسرا حرف ہے سین سین کے بدلے اللہ تیرے 2 سال دے گناہ معاف فرما دیتا ہے ٹھیک ہے اگر تیسرا حرف ہے یہ حسین کا تیسرا حرف یہ فرمایا حرف بھی تیسرا ہے آقا حسین کا ذکر کر حسین کا نام لے حسین کی یہ دے بدلے اللہ تیرے 3 سال دے گناہ بخش دیتا ہے کہ فرمایا حسین کا چوتھا حرف ہے نون چوتھا حرف نون حسین کا ذکر کر حسین کا نام لے چوتھے حرف نون کے بدلے رب 4 سال دے گناہ معاف فرما دے تھوڑے پھر گنتی کریے تے نون دے 4 یہ دے 3 کتنے ہو گئے 7 سین دے 2 9 تے ہے دا 1 ایک بار حسین کا نام لے 10 سال دے گناہ بخشے جاتے ہیں جس حسین دے اسم گرامی دا مقام ہے وہ دی ذات دا مقام کیا اللہ اکثر نات دا جملہ سنیا تاریکیاں تے فاصلے زلفاں تے مک گئے
جن نے عروج آپ دے قدماں تے رکھے سبحان اللہ یعنی کائنات دے عروج میرے نبی دے قدماں تے مک جاندے بے شک کہیں گا جے کائنات دے عروج مکتے نہیں ہوتے حضور دے قدم ہوندے انجی بات ہے نا ذرا سوچو نا جے نبی دے قدماں دا عالم نہیں تے حسین تے نبی دے موڑے تے کھیڈن والا ہے سبحان اللہ اس حسین دا مقام کیا رہے گا اگر کائنات دے وجود عروج مصطفیٰ دے قدماں تے رک جان تے حسین تے نبی دے قدیاں تے بیٹھن والا ہے جی جی حسین تے نبی دے قدیاں تے کھیڈن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے او حسین ہے یہ وہ ہستی ہے کہ کائنات دے اندر پوری کائنات دے اندر حسین دا ثانی تے بڑی دور دی بات ہے حسین دے غلام دا ثانی بھی نظر نہیں آئے گا بے شک اور دیکھو یزید آج کہیں آئے نا یزید دی اولاد یزید دے پیروکار آج کہیں امیر المومنین یزید تھا بکواس کر دیں اللہ انہوں نے نصیب کرے میں کوئی گل نہ ہوں اس یزید تو بعد کائنات میں کوئی ایسا بندہ دس دے جنہیں اپنے پتر کا نام یزید رکھیا ہو کوئی لیکن جب حسین کی گل آئے گی تو حسین نہیں لکھاں غلام حسین نظر آ رہے لکھاں غلام حسین نظر آ رہے اللہ پاک کی نارائن کتاب کی جو جری آگے دے بجے ہمیں بڑی توجہ ہے اب سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات میں جی میرے رستے میں جانا دے دیں جی میرے رستے میں شہید ہو جائیں انہاں نوں مردہ ڈٹ کے بولو انہاں نوں مردہ کیا آخیا جی وہ مردہ نہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ نہیں ولکن لا تشکرون تانوں انہاں دی زندگی دا شعور ہی نہیں تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ سکدا کہ میں انہاں نوں کنج دی زندگی دتی قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فرمایا جڑے میرے رستے وچ جانا دے دیں کہنا تے بڑی دور دی بات ہے انہاں نوں مردہ خیال بھی نہ کریا جائے بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے اور ان ربہم یرزقون میں رب اپنی جناب کو انہاں نوں رزق بھی عطا فرما دے سبحان اللہ یہ میری راہاں وچ جان زندہ نے تے میں انہاں نوں رزق بھی دینا کوئی سوال ذہن وچ کردا ہے جدو عام بندہ دنیا تو مرد ہے جی عام بندہ دنیا تو جاندا ہے اس دن کی معاملہ ہوتا ہے غسل کا اہتمام ہوتا ہے جی جی پھر انہوں کفن پہنایا جاتا ہے جی پھر ان کا جنازہ پڑھیا جاتا ہے پھر قبر کٹی جاتی ہے زمین کی گہرائی میں تو دفن کر دیتا جاتا ہے میں رزق کی مولا کہ میرے پروردگار میرے مالک اگر ایک عام بندہ مرے انہوں غسل دیتا جاتا ہے کفن دیتا جاتا ہے جنازہ پڑھیا جاتا ہے قبر میں دفن کیتا جاتا ہے یا اللہ جدو شہید دنیا کو جانا ہے شہید ہونا ہے الہ العالمین وہ بھی جنازہ پڑھیا جاتا ہے انہوں بھی کفن دیتا جاتا ہے انہوں بھی قبر کی زمین دے وچ تہ دے وچ دفن کیتا جاتا ہے اور مولا عام بندے دے بارے نہیں آندا کہ وہ زندہ ہے لیکن جدو شہید کا ذکر ہوتا ہے تے میرا مولا فرمانا ہے وہ زندہ ہے میں رزق بھی دینا حالانکہ جنازہ اودا بھی پڑھیا ہے جنازہ ایدا بھی پڑھیا ہے کفن انہوں بھی دیتا ہے کفن انہوں بھی دیتا ہے الہ العالمین جنازہ انہوں اودا بھی پڑھیا ہے جنازہ ایدا بھی پڑھیا ہے زمین دے تھلے انہوں بھی دفن کیتا ہے انہوں بھی دفن کیتا ہے یا اللہ شہید کے بارے کیوں فرمانا ہے یہ زندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا پروردگار فرمانا ہے اے میرے بندے سوال کرنا ہے اگر جواب لینا ہے تو کربلا کی زمین میں چلا جا کربلا میں چلا جا کربلا والے کا جواب دے گے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں سوال کیتا اے امام علی مقام اے میرے امام شہیدوں زندہ کیوں کیا جاتا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں کربلا کی زمین میں چلا جڑے نیزیاں کی چڑھ کے بغیر جسم تو بغیر روح تو صرف سار میں نیزیاں کی چڑھ کے قرآن سنا وہ مردے نہیں ہوندے وہ زندہ ہی ہوندے سبحان اللہ کیا بات نیزیاں تے چڑھ کے قرآن سنا جسم دا تصور ہی کوئی نہیں صرف سر انور ہے صرف سر انور ہے جدا سر بھی زندہ ہو گئے سبحان اللہ جدا سر انور بھی زندہ ہو گئے او حسین مردہ نہیں اچھا ایک اور بات تھی رات کی جگہ تے بات درس کر لیا سا یار پیسے کے تے سنی جی جی حضرت آقا حسین دا غم قبول ہے قبول قبول ہے الحمدللہ سنی ہاں
لیکن میرے حسین کو مجبور نہ کسی جگہ پہ آکے میرا حسین کسی کے سامنے چکیا نہیں ایک پاسے اسی مختار بننے ہیں ساڑھیا سنیا کا عقیدہ ہے نا بلکہ آؤ کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ کے اندر نبیوں تو بعد کسی کو فرشتہ نہیں آیا پکی بات ہے نبیوں تو بعد کسی کو فرشتہ نہیں آیا شبیر و یزید پڑھ لے حبیب اللہ چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی نبیوں تو بعد کسی کو فرشتہ نہیں آیا ایک واحد حسین دی ذات فرشتے آگے حسین دے قدم پہ چوبتے ہیں فرشتے حسین دا قدم چو کربلا دی سرزمین دے اندر حضرت آقا حسین دی بارگاہ وچ فرشتہ آیا ایک فرشتہ آیا اب جنہاں دا حضور اجازت دیو تے نہر فرات دا رخ موڑ دیاں کہ فرات بجائے ادھر جان دے تواڈیاں خیمیاں ول چل پوے میرے آقا حسین نے فرمایا مینوں تیری لوڑ نہیں میں تے رب نوں راضی کرنا آیا ہاں مسلمان توجہ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی سرزمین دے اندر فرشتہ آیا کہ آندا ہے امام حسین دی اجازت ہوئی جے تسی حکم فرماؤ میں نہر فرات دا رخ موڑ دیا میرے امام نے فرمایا مینوں تیری ضرورت نہیں میں تے مالک دی رضا دی خاطر آیا دوجا فرشتہ آیا کہ عرض کردا ہے اے امام علی مقام جے اجازت دیو میں آسمان تو بارش برسا دیا اینی بارش آوے اے یزیدیاں دے خیمے رڑ جان اے تباہ و برباد ہو جان میرے امام نے فرمایا مینوں تیری ضرورت نہیں میں تے انہوں راضی کرنے واسطے آیا تیجا فرشتہ میرے امام دی بارگاہ وچ آیا آکھیا میں امام علی مقام اے آقا حسین جے اجازت دیو میں ہنیریاں چلا دیا ہوا چلا دیا انہاں یزیدیاں دے خیمے اڑ جان اے تباہ و برباد ہو جان میرے آقا حسین نے فرمایا میں تیری خاطر نہیں آیا میں تیری خاطر آیا لبیک میاں محمد سلامت اللہ تعالی علیہ آپ کا نقشہ کیے بیان کر دے رہے میاں صاحب فرما دے رہے آپ فرما دے رہے طاقت دنیا منصور نہ لایا تے بیٹھے من رضا آئی پانی بات پیاسے تر گئے رب ویندا ہے کہ نہیں دس میرا مالک انجدا حسین ہوے تے کسے کتے دے سامنے جھکے کسے کتے دے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے یہ بڑا ایک غلط تصور دکھتا جاتا ہے جی آقا حسین انہوں نے سامنے جھک گئے حسین نے گوڑے منہ دے مارے بڑے بکواسات ہوتے ہیں یاد رکھیں میں ایک بات آنا ہوں نا کیونکہ میں الحمدللہ اللہ نے فضل و کرم کے نال پکا سنی الحمدللہ اور سنی صحابہ اہل بیت کی توہین تے کدے بھی کمپرومائز نہیں کرتا تاریخ سے بڑا کچھ لکھا ہے تاریخ سے بڑا کچھ لکھا ہے لیکن تاریخ وہ ہے جہدے وچ سچ بھی ہوندا ہے جھوٹ بھی ہوندا ہے غلط بھی ہوندا ہے صحیح بھی ہوندا ہے ایک پاسے تاریخ ہوے ایک پاسے نبی دے گھرانے دی محبت تے توہین ہوے خدا دی قسم جتھے نبی دے گھرانے دی توہین آئے گی اسی تاریخ کو چھڈ دیاں گے اس واسطے کہ تاریخ دا انکار کرے گا تے کافر نہیں ہوے گا جبکہ اہل بیت کی توہین کرے گا تے کافر ہو جائے گا اتنے بھی جا کے اہل بیت کی توہین آوے گی وہ قابل قبول نہیں حضرت آقا حسین علیہ السلام سن انہی عظمتاں والا حسین ہوئے انہی شانہ والا حسین ہوئے عید دا دن ہے 5 سال دی عمر آقا حسین عید دا دیہڑا ہے حضرت آقا حسین اپنے گھروں آئے نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے جناب حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے آپ بھی رو رہے
حسین رو رہے. آقا نے فرمایا حسین میرے شہزادے کیوں رو رہے؟ عرض کی نانا جی لوگوں کے بچے عید کی نماز پڑھن جا رہے ہیں، سونے کپڑے پائے نے، سونا لباس پایا ہوئے، سونیاں سونیاں سواریاں تے بیٹھ کے جا رہے ہیں. نانا جی میں بھی عید کی نماز پڑھن جانا ہے پر رو تا رہا کہ لوگوں کے بچیاں کو سواریاں نے. نانا جی میرے کو سواری کوئی نہیں، میں سواری لین آیا. آمنہ دے لال نے فرمایا میرے شہزادے رونا کیوں ہے؟ آنسو نہ بہا، میں تینوں وہ سواری دے دینا جڑی کائنات دی سواریاں تو اعلیٰ سواری ہے، سب تو اعلیٰ سواری. نبی علیہ السلام نے اپنے دو میں کوٹے منڈے مارے اور حضور نے دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت سے اپنے ہاتھ رکھے، دوسری روایت سے اپنی کونیاں رکھیاں. حضور نے اپنی کونیاں رکھیاں تو فرمایا حسین آج میں تیری سواریاں میرے گدھیوں تے سوار ہو جا. ہم مسلمان تیرے تے میرے نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ حسین کو اپنے گدھیوں تے سوار کیتا. پھر کیوں نہ آکھیے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ. آقا حسین پر گرائے حسینی بن کے بول، اپنے عقیدے کا ڈٹ کے اظہار کر. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت پسی مزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ. حسین کا حسین ہوئے تھے کس نے سامنے چکے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تیرے دے میرے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام سے نکلے تے سوار کیتا. فرمایا چل میرے شہزادے اج میں تیری سواری بننا. نبیاں دا سردار کائنات دا کھلا رب دا لاڈلا پیغمبر، اے نبیاں دا تاجدار، خاتم المرسلین، ختم الانبیاء، اے آمنہ دا دلارا نجبار کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سواری بن گئے. حسین گدھے تے سوار نے، میرے آقا حسین بول گیا میرے نانا جی لوکاں دے بچے جو سواریاں تے بیٹھے نے انہاں دے ہتھاں وچ لگاماں ہوندیاں نے. نانا جی میری سواری دیاں لگاماں کوئی نہیں. تیرے تے میرے نبی نے اگے دو روایات ملدیاں نے. لجپال نے مارے رب دا دھاگا لیا اپنے دنداں پسار کے فرمایا میں میرے شہزادے لگاماں پھڑ لائے. دوسری روایت کے الفاظ نے آقا نے اپنی زلفیں دو کھولی، ادھر زلفیں دو کھولیاں، میرے نبی کے زلفاں پکڑا کے فرمایا جا میرے شہزادے اے میرے لگاماں پکڑ لائے. عرض کی نانا جی جدو سواری دیاں لگاماں کھچیے سجے کھچیے بے سواری سجے مڑ جاتی ہے، کھبے کھچیے سواری کھبے مڑ جاتی ہے. لجپال کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے شہزادے حسین لگاماں تیرے ہاتھ دے اندر نے، سجے کھچے گا تیرا نانا سجے مڑ جائے گا، کھبے کھچے گا تیرا نانا کھبے مڑ جائے گا. جناب سلمان فارسی بولے آمنے حسین تینوں کیڑی سونی سواری ملی ہے. لجپال فرمایا سلمان انج نہ کہو بلکہ اس طرح کہو سواری دے اندے سوار کتا سونا پیا لگتا ہے.
حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، مسلک حق اہل سنت والجماعت زندہ باد، علماء حق اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ میں سلمان اتنا کو سواری کتنی سونی ایک ہے سوار کتنا سونا ہے سوار کتنا سونا ہے پھر کیوں نہ یہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے بولو بولو سارے بولو خیر البشر کی آنکھ کا حسین ہے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا چین دل کا دلارا حسین ہے زہرا کا چین دل کا دلارا حسین ہے ہر دور کی ضرورت میرا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ایک باری بولا پہلو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہر دور کی ضرورت میرا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے آقا حسین تیری عظمت میں سلام ہے جدو یزید نے تخت خلافت قبضہ کیتا ہے اللہ اکبر انہیں سب تو پہلا پیغام حضرت امام حسین کو ہے انہوں پتہ سی کہ اگر یہ نے میری بیعت کر لی تو مسلمان ٹر پہن گئے دے پیچھے حضرت آقا حسین دی بارگاہ میں جو دا وفد آیا نا تو کہنے لگا دی یزید کے اندر میری خلافت میری بیعت کر لو آپ نے فرمایا یزید نے کون کی ہے کہنا جی وقت دی حکومت میرے کو تخت و تاج میرے کو طاقت میرے کو کائنات دی حکومت بادشاہت میرے کو حضرت امام حسین فرمانے نے کائنات دے تخت و تاج کو دی ٹھوکر تے ہوندے نے جیڑا زمینہ دا نہیں جنت دے جوانہ دا بھی سردار بنے میرے کو کائنات دی دنیا دی سرداری ہے میرے کو جنت دے جوانہ دی سرداری ہے کہ تیرے تخت و تاج میری ٹھوکر تے نہیں حضرت آقا حسین کا دفع ہو جاؤ میرے وچ میری رگاں وچ علی دا خون پیدا ہو سبحان اللہ میں زہرا دا پاکیزہ دودھ پیتا ہے اور جدی رگاں وچ علی دا خون ہوے سیدہ زہرا پاک دی دنیا سن کے جوان ہویا ہوے وہ کسی فاسق تے فاجر دے حق غیر نہیں کر سکتا وہ دفع ہو جاؤ حالات بگڑتے رہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو کیا حالات سازگار نہیں آپ نے مدینے وچوں کوچ کرن دا ارادہ فرما لیا مدینے چوں نکلے آپ مکے وچ گئے مختصر جہا قافلہ جہدے اندر 150 لوگ 152 لوگ شامل ہیں مرد بھی عورتاں بھی بچے بھی بڈھے بھی سارے 152 لوگ شامل ہیں مولا حسین کا قافلہ مدینے چوں نکلیا مکے آیا مکے چوں نکلیا مولا حسین کا قافلہ ٹردا ٹردا سرزمین کربلا وچ پہنچے 2 محرم الحرام حضرت آقا حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین میں آیا مولا حسین علیہ السلام نے جو سرزمین کربلا میں آئے آپ نے فرمایا کیڑی جگہ ہے حضور کربلا میں فرمایا مٹی لے کے آؤ مٹی حضرت آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کی گئی آپ نے اس مٹی کو سونگیا مٹی کو سونگ کے فرمایا یہ جو مقام ہے ایتھے تیرے راجے اس زمین کی وہ مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانے نے دی سی اے اللہ کے رسول جدوں تیرا نواسا اس کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے گا ادھر بھی مٹی مٹی نہیں
یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے، ڈیرے لگا دے. امام علی مقام دے حکم دے مطابق ڈیرے لگا دیتے گئے. ٹردیاں 7 محرم الحرام خانوادہ رسول تے پانی بند کیتا گیا. اور یہ نہر فرات، جس نہر فرات تو جانور تے پانی پیندے نے، یزیدی کتے تے پانی پی رہے، لیکن اگر وہ پانی نہیں ملتا تو خانوادہ رسول تک نہیں پہنچتا. اللہ اکبر. لیکن خانوادہ رسول تے عظمت مسلام ہے، اس گھرانے کی عظمت مسلام ہے. 3 دن دے پیاسے رہ کے بھی نہ مالک نے گلا کیتا ہے، نہ رب نے بارگاہ شکوہ کیتا ہے، بلکہ حضرت آقا حسین جدوں بھی جانا دین دا موقع آیا ہے تو میرے حسین نے ایک مرتبہ بھی گریز نہیں کیتا. آقا حسین کتے سونا قاسم پیش کر رہے ہیں، کتے حضرت اور محمد کی قربانی دے رہے، کتے میرا حسین جمع سال پتر علی اکبر پہ پیش کرتا ہے، کتے مولا حسین جناب عباس علمدار کے بازو تے آپ کا جسم کو آپ کی شہادت پیش کر رہے ہیں. حتیٰ کہ میرے حسین نے ننھا جہا پھل علی اصغر بھی اپنی گود وچ نہیں رکھیا، وہ بھی اللہ کے رستے وچ قربان کر چھڑیا. یا اللہ ہر شے قربان کر چھڑیے صرف تیری رضا دی خاطر. اللہ بس تینوں منان آیا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا کوئی مشن سی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہوا، جدو تاریخ کے اندر قیامت صبح کیا جا رہا ہے. میرے امام کتے جناب قاسم کی قربانی دے رہے ہیں، کتے جناب اور محمد کو پیش کیا جا رہا ہے، کتے جناب محمد ابراہیم قربان ہو رہے ہیں، کتے جناب ابو بکر عمر عثمان قربان ہو رہے ہیں، کتے جناب حرمیہ قربانیاں بھی کیا جا رہی ہیں، کتے میرا امام جمع سال پر نبی دی تصویر علی اکبر نو پیش کر رہے ہیں، کتے جناب علی اصغر نو پیش کیا جا رہا ہے. مسلمان توجہ کر، ایک بلال ولی آیا جہدے تے میرے امام علی مقام اپنے سر انور دے نانے دی دستار سجا لئی، اپنے بابے دی سلسلہ حیدری پکڑ لئی. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ شہربانوں کے دروازے پہ پہنچے، سیدہ شہربانوں کے خیمے دے گئے، جا کے فرمانے میں لاری شہربانوں نبی دلال چاہے ہے، نبی دلال دین تو قرآن اور راستے جا رہے ہیں. حضرت سیدہ شہربانوں تمہیں ہاتھ جوڑ کے آنیا نے، اے میرے سردار زندگی میں چاڑے نال گزاریے، زندگی دے اندر کتے میرے بول کوئی خطا نہیں ہوئے، میں نو معافی دے چھڑیا دے، میں نو معاف کر چھڑیا دے. جناب امام علی مقام نے رخ موڑیا، حضرت سیدہ شہربانو امام علی مقام کا پلو پکڑ کے آنیا نے، اے نبی نے سزا دے، مینوں جاندیا ایک گل دس جاؤ. میرے امام نے فرمایا شہربانو پوچھو کیڑی بات ہے. سیدہ شہربانو بول کے آنیا نے، اے نبی نے نواسے جدو عورتاں دے صحاب گزردے نے، وہ پیکیاں نوں چلیاں جاندیاں نے، میرے دن آپ کیڑی نہ سوری میں مینوں دسو میں کیڑے پاسے جا. حضرت سیدہ شہربانو بول کے کیاں دیاں نے، آپ فرماندیاں نے موقع دیا جد اجڑن تھیاں تے تر جاندیاں پیکے، میں تری کس پاسے جا نہ سوڑے سیدہ شہربانو تیرا ساتھ دے کے میرا ایمان چلیا. امام زین العابدین میں خیمے وچ گئے، فرمایا میرے شہزادے اپنے باپ نو اجازت دے، اپنے ابو نو اجازت دے. حضرت امام زین العابدین میرے امام نے سینے لا کے فرمایا میرے شہزادے آج اپنی ذمہ داریاں میں تیرے کلیاں دے پا کے جا رہا، میرے دربار نانے دی عمر کا خیال رکھی. اللہ اکبر. امام زین العابدین
اپنے ابے دے سینے لگ کے کی فرمانے آپ فرمانے جاؤ یار حوالے رب دے اتے ملے جانے میرا دے اس دن مبارک ہو سی جس دن سے ملا آگے میرے امام علی خان اپنے شہزاد زین العابدین کو چلے پھر میرے آقا حسین اپنی منشی ثانی زہرا سیدہ زینب خیمے میں چاہے مسلمان طرف جو قریب پیرا دے پائیاں دی بڑیاں محبت آئے دیا نے پیرا دے پائیاں دے بڑے پیار دے جب میرا امام ثانی زہرا دی زہرا دے خیمے میں گئے بی بی زینب بیٹھیاں ہوئی نے ویر داخل اندر سیدہ زینب کھڑیاں ہو جانیاں نے اپنے ویر کا استقبال کر دیا نے میرے امام نے سیدہ زینب فرمایا لادی زینب اپنے ویر کو اجازت دے تیرا ویر محمد دین تو قربان اور چلے آئے مسلمان غم حسین سن والے آپ توجہ کر آپ پیر پائی دیا گلہ سن حضرت امام علی خان سیدہ زینب فرمایا میرے اجازت دے ثانی زہرا کھڑیاں ہو جانیاں کھڑیاں ہو کے فرما دیا نے میرا ایک رسم باقی ہے جب ویر پیرا دے جدا ہوتے نے وہ پیرا دے سر تے پیار دے گے وہ پیرا دے پیار دے کے دیا دے لے میرا ویرا اج جاندیا جاندیا سر دے سر تے پیار دے گا امام علی خان سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھے مسلمان دل دے ہاتھ رکھ کے میری بات سن میرے آقا حسین جب سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب اپنے ویر دے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے ویر دے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے ویر دے سینے نال چمڑ دیا نے اللہ اکبر کبیرہ تے بول کے کیا دیا نے شالا مرن نبیر کسے دے تینا خور نمائیاں پیرا جس پیر نبیر نہ کوئی سکھی دنیا تو لیرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے ویر نو ملیا کیتا توجہ کری مسلمان اپنے بچیاں بڑا پیار کرنا اپنی اولادوں میں بڑیاں محبتاں کرنا آ میرے حسین دا حوصلہ ویکھ آ میرے حسین دا حوصلہ ویکھ میرا امام جب چلن لگدا ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھراں دے اندر جب باپ بدیائی میرے اپنے باپ کے پیچھے پیچھے پھر کے ضد کر میری ابو میری نال جا رہا میرا امام ٹر گئے امام دی چھوٹی دی بچی سیدہ سکینہ 6 سال دی ننھی منی سکینہ اپنے ابو دا پلو پکڑ گیا بابلا سارے مل کے جا رہے ہو اجے مینوں تے نہیں نہ ملے بابلا جاندے سکینہ نو بھی سینے لال میرے امام زمین تے بیٹھے تلوار حیدری زمین تے رکھی سیدہ سکینہ نے ننے بازو اپنے بادل دے گلے میں پڑھا کے کلام مار کے سیدہ سکینہ اپنے بادل دے کندھے پہ اپنا ننھا سا چہرہ رکھ کے آندھی ہے بابلا ایک مسئلہ تے دس جاؤ میرے امام فرمایا بیٹی بول کی بچھڑا چاہنی ہے سیدہ سکینہ بول کے آدھی ہے بابلا تصویر سے لڑکی یتیم کی لویاندے نے لڑکی یتیم کی لویاندے نے امام علی بتاؤ سیدہ سکینہ نو سینے لا کے فرمایا میرے شہزادی سکینہ تھوڑی دیر ٹھہر جا پھر
روٹی تینوں بھی یتیم آکھن گے روٹی تینوں بھی یتیم آکھن گے مسلمان توجہ کر حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابل نے سینے نال چمٹیاں ہوئیاں نے میرے امام فرمایا زینب فضار میری سکینہ نو لے جاؤ سیدہ زینب نے سکینہ نو چکیا سینے لایا میرا امام خیمے تو باہر نکل رہا ہے سیدہ زینب پیچھے آواز دیتی نبینا ایک رسم پہ باقی رہ گئی ہے فرمایا میری ہمشیر بولتے سیدہ زینب بول کیا میرے ویرا جدو ویر دلے بڑھنے نے جدو ویر دلہ بڑھ کے سوال ہوتا ہے جدو ویر سج تج کے نکلنے نے وہ پیرا لاکا بھر دیا نے اپنے ویرا نے سوال کر دیا نے اے میرے ویر ہے دے پردے کی بارشا مینوں اجازت دے میں اپنے ویر نو اپنے ہتھی سوار کر لواں اپنے ویر نو اپنی ہتھی سواری تے بٹھا لواں سیدہ زینب نے لگاما پکڑیاں میرا امام سواری تے سوار ہوندا ہے مسلمان توجہ کر مسلمان ذرا غور کر میرے امام سواری تے سوار میرے آقا حسین ساری ہوئے لگا دینے سواری تردی نہیں میرے امام دوجی واری حکم دیتا سواری تردی نہیں میرے آقا فرمایا سواری ہے میں اوہی حسین نبی دے کنیا تے بہن والا میں اوہی حسین اسے سینے تے کھیڑ والا جتھے اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے ساری زندگی تو میری نافرمانی نہیں کی تھی آج میری نافرمانی کیوں تو کر رہی ہے سواری آسمان والے نظرائے اٹھائیاں آندھی مولا چھت میرا مالکا ربا تیرا کچھ نہیں جانتا آج منو زبان دے چلے نبی دے پتر نال گل کرا سیدہ زارا دے لختے جگر نال گل کرا سواری نو زبان میں بول گیا دیئے آتا حسین میں نافرمان نہیں میں نافرمان نہیں فرمایا پھر تردی کیوں نہیں سواری بول گیا دیئے حسین میں کس طرح ٹھڑا ذرا خیمے دی اوٹ وچ مڑ کے دیکھو میرے امام نے مڑ کے دیکھا سیدہ سکینہ اپنے ننے ننے ہاتھ جوڑ کے سواری کو آدھی ہے سواری نہ جانی سواری نہ جانی تو میرا لباس لے کے گئی مڑ واپس نہیں لے کے آئی میرا لیے اکبر لے کے گئی مڑ واپس نہیں آئی میرے قاسم میں محمد لے کے گئی مڑ واپس نہیں آئی سواری نہ جانی میرے امام علی مقام میرے امام علی مقام فرما دے زینب میری سکینہ نو پکڑو فضا میری سکینہ نو پکڑو سیدہ سکینہ نو اٹھا کے خیمے دے اندر لے جایا گیا میرے امام سواری تے سوار بکھرے شیر دی طرح میرا امام میدان کربلا وچ پہنچیا کاجل پوری دی طرح یزیدیاں نو کٹ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ 119 تیرا تے تلوار میرے امام دے جسم پاک تے لگے میرے امام زمین تے آگے درد و غبار پہ اڑدی اس درد و غبار دے اندر میرے امام دی ساری سامنے نظر آئی خیمے دی اوٹ دے اندر پردادار بیبیاں کتے سیر فرمو پیاں بیندیاں نے کتے ہندی فضا پیاں بیندیاں نے کتے ثانی زارا سیدہ زینب پیاں بیندیاں نے کتے نمی سکینہ اپنے پاپے نو تلاش پر کر دیئے جب سواری نظر آئی سیدہ زینب بول کے آدیاں نے شیطانو او تک غور میں دیکھ میرا دیر سواری پہ کوئی نہیں میرا دیر سواری پہ نظر نہیں آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ سواری دلے دیا آپ بول کے فرما دیا نے کھیتی کٹ گئی علی کی
کو پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، وہ کھیتی کٹ گئی علی کی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، سالار مرن نبیر کسے دے کہ نہ ہوڑ نمانیاں پیڑا، جس پیر نبیر نہ کوئی، اس کی دنیا جو لہرا، خود سیدہ زینب امام حسین والے کر کے دیا میرے ویرا، جاندیا جاندیا اپنی ہمشیر نو ایک دعا تے دے جا، میرے واسطے ایک دعا کرنا میرا ویرا، تیرے امتحان کے مکھر والے نے، سینب دے امتحان شروع ہونے والے نے، کتے کوفے دیا گلیاں ہوڑ گیا، کتے کربلا دے راما ہوڑ گیا، کتے شام دے بازار ہوڑ گئے، کتے یزید کا دربار ہوئے گا، کتے عمر بن سعد کا دربار ہوئے گا، میرا دعا کر جا، میں پردے دیوار سا، میں پردے دیوار سا، میرا میرے واسطے دعا کر جا، میرے پیرا میں جو لغزش نہ آ جائے، کتے صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے، سیدہ زینب چلنا بول دیا نے، ادھر میرے امام دا سر کٹیا گیا، کوفیاں نے نیزے دے ٹنگیا، میرے امام دے سر پاک چھو آواز ہوندی، فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ سیدہ زینب، میرے امام نے نیزے کو چڑھ کے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے رب دیاں آزمائشاں نے، کدے رب دے کے ازماندا ہے، کدے کھو کے ازماندا ہے، اے رب دیاں مبشر صابرین، پیغام کی دیندار میری شہید زینب، تو پردے دی وارث ہیں، چادر تطہیر دی وارث ہیں، بیٹھی خیال کریں کہ میرے کو اپنے بابے کی شجاعت ہے نا، کہ تیرے کو اما زہرا دی تطہیر دی چادر ہے، کہ میرے پیرا میں لغزش نہیں آئی، ثانی زہرا زینب تیرے پیرا میں لغزش نہیں آئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ دے کے میرے آقا نے کی سبب دیتا ہے، نہ زیاد کا ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، اور ایک کربلا دیو مٹی خدا کی قسم کون جانتا اس کی مطابق، اس مٹی میں اس زمین کون جانتا سی، میرے حسین نے قدم رکھے، اپنا پاکیزہ لہو اس زمین دیتا، میرے رب نے اس مٹی میں شفاواں رکھ چڑیا نے، کہ خون حسین کا صدقہ آخری جملہ اپنا مسلک کے بعد ختم، حضرت آقا حسین نے جو آپ کا سر انور طلب کی تعالیٰ، حالت سجدے کے اندر میرے حسین نے اپنا سر انور کرنا کٹوایا۔ یاد رکھو جدوں بھی نماز پڑھی گی نا، اس کو پہلے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو بھی پاک پانی نہ، کی بات ہے پانی نہ پاک ہو گئے تو وضو نہیں ہوتا۔ میرے مولا حسین جب این سجدے کا وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر اپنا لہو مبارک لیا، اپنا خون لے کے میرے آقا حسین نے چہرے انور سے ملیا، اور وضو کر کے کائنات والے درس دے دیتا، لوگوں
جب وضو کریے تے پاکیزہ پانی نال ہوندا ہے. میرے حسین نے اپنا لہو چہرے تے مل کے وضو کر کے دسیا ہے کہ عام لوکاں دا خون پاک ہوندا ہے، نبی دے گھرانے دا لہو بھی اللہ نے پاک پیدا فرمایا. تاں ہی میرے امام نے اس پاکیزہ لہو نال وضو فرمایا. وضو کر کے سجدے دے اندر میرے امام نے سر کٹا کے کائنات والے نوں تین تے مینوں درس دیتا ہے. کی پیغام کے بندے ہر شے جاندی ہے تے جائے پر رب دا حکم نہ قضا کرے. آج زیادہ کا حسین کا ذکر سننے ہیں کرنے ہیں. انداز ہر بندے کا اپنا ہے. کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، لیکن واحد ایک سنیت ہے جہے وچ اہل بیت دی توہین نہیں کی جا، مگر نہ کوئی کسی پاسے نوں پہنچدا ہے، کوئی کسی پاسے نوں پہنچدا ہے. الحمدللہ سنیت ایسا عقیدہ ہے. اسی تے الحمدللہ حضور کا صدقہ اسی نبی دے در والیاں دے بھی غلام ہاں تے نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں. حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستی بات چلدے چلدے ضمن ذہن میں آ گئی. 7,500 حدیث پاک دا حافظ حضرت ابو ہریرہ. حضرت امام حسن تشریف لے آئے کہ آپ نے نا پیر چکیا. ابو ہریرہ اپنی جھولی سے رکھ کے نا اپنی قمیض میں تری صاف کر اللہ. حضرت امام حسن اور امام حسن کی عمر تھوڑی سی. آخر لگے چچا یہ کی پہ کر دے ہو، چچا یہ کی پہ کر دے ہو، چھٹو میرا پیر. امام حسن نے پیر چھڑا دیا. ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر شروع کر دیا. پھر چچا کی کر رہے، پھر چھڑایا. آپ نے پھر پکڑ لیا. امام حسن فرماتے ہیں چچا یہ کیوں بار بار کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا شہزادے ہو میں جو کچھ نبی کو سنیا نا تواڈے بارے وچ اگر کتے لوکاں نوں پتہ چل جائے تے لوکی تانوں زمین تے چلن ہی نہ دین، ہمیشہ منڈیاں تے اٹھا کے رکھن. سبحان اللہ. انہاں دی آپس وچ دشمنیاں نہیں. ایویں لوکاں دی سوچ جی انہاں دی آپس وچ مخالفت تے دشمنی سی. نبی دے صحابہ نے شارٹ کٹ لیا. انہاں شارٹ کٹ لیا جب نبی ٹر گئے نا تے آل دے بوئے تے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آج تائیں کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو امام حسین دی تے آپ دے پتر دا جھگڑا ہوندا ہے. انہاں فرمایا تو کیڑی گل کردا، تو تے آئی ساڈے غلام دا پتر ہے. ہاں حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے گئے اپنے ابے کی شکایت نال. ابا جی مینوں حسین نے یہ گل آکھی ہے تو ساڈے غلام دا پتر ہے. تو واقعی انج آکھیا ہے، واقعی انج آکھیا. آپ دوڑے دوڑے گئے کہ کاغذ لیا. فرمایا جا پتر دوڑ کے جا کے انہاں نوں کہہ مینوں لکھ دیو. سبحان اللہ. دیکھ دیو کہ میں تہاڈا غلام ہاں. ابا یہ کی گل ہے؟ اور میں جب پتر کو لکھوا لیا. آپ گئے حضرت امام حسین کو لکھوا لیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت جناب فاروق اعظم اپنے پتر کو وصیت کی تھی پتر جدوں میں ٹر جاواں نا اے رکا میرے کفن وچ رکھ دیں، عمر دی بخشش واسطے رکا کافی ہے. سبحان اللہ. انہاں دی کینیاں محبتاں نے آپس وچ. اللہ لوکاں نوں ہدایت نصیب. آمین. اسی اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے تے فخر کریا کرو. اسی حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو، حضور کی ازواج پاک کو. دعا ہے اللہ پاک سب دی عاجزی قبول فرمائے، سب دعواں جانا قبول فرمائے. اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اہل بیت کی سچی محبت و غلامی نصیب فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علیہ الا البلاغ.